بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ انسان علم سیکھتا ہے اور اس علم کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ علم جب وہ سیکھ لیتا ہے تو عالم کہلاتا ہے، اور عالم بن کر اس کا طرز عمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیسا عالم ہے۔ اب قرآن مجید پر جب میں نظر دوڑاؤں، جب احادیث پر نظر دوڑاؤں، تو یقیناً اللہ اور اس کا رسول علماء کا درجہ بہت بلند فرما دیتے ہیں۔ حدیث کی بات کروں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں تک فرما دیتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہی اس دین کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھنا چاہوں گا جس کی مدد سے آپ یہ جان سکیں کہ علماء کے اندر بھی مختلف کیٹیگریز موجود ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہوگی کہ ویڈیو کو اختتام تک دیکھیے گا کہ اس ویڈیو میں موجود علماء کے مختلف رنگ آپ کے سامنے آ سکیں اور آپ پہچان سکیں کہ جس کے پاس آپ علم سیکھنے جا رہے ہیں، کیا وہ حقیقی علم دے رہا ہے یا صرف اور صرف آپ کو دنیا داری کی باتیں ہی سکھا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اور نبی نے اپنے فرمان میں ایک حقیقی عالم کی کیا کیا نشانیاں بتائیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے عالم لوگ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، راس الحکمت مخافت اللہ، دانائی اور علم کی چوٹی، سب سے بلندی کی بات ہی اس میں یہ ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں ہو۔ لہٰذا پہلی بات جو کسی عالم میں موجود ہونا چاہیے وہ خوف خدا ہے۔ پھر دیکھیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء علوم دین میں ایک فہرست تیار کی کہ کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے ایک عالم میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ عالم ایسا ہو کہ جو لوگوں سے وہ کہے خود اس پر عمل بھی کرتا ہو، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کرنا بھول جاتے ہو۔ لہٰذا ایک بات کہ ان کے قول و فعل میں کبھی تضاد نہ ہو، پھر وہ دنیا کمانے والے نہ ہوں، جو علم وہ سیکھ رہے ہوں اس علم کی بدولت وہ آخرت کمانا چاہتے ہوں، نہ کہ دنیا کا مال و دولت اور آسائشات۔ پھر ایسے اعمال وہ کرتے ہوں جو ظاہر کریں کہ آخرت کی فکر انہیں سب سے زیادہ لاحق ہے۔ دنیاوی کھانے پینے، لباس اور دنیا کی آسائشات کے پیچھے بھاگنے والے نہ ہوں۔ امراء و حکام سے ان کا تعلق واجبی ہو، جتنی ضرورت ہے بڑھ چڑھ کر ان سے میل ملاقات رکھنے والے حکمرانوں سے وہ نہ ہوں، اور تمام خرافات اور بدعات سے خود کو بچانے والے اور دور رکھنے والے ہوں۔ یہ پہچان بتائی گئی علماء حق کی، جو حقیقی عالم ہیں ان کی۔ لیکن کیا کہوں، جب اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا ہوں تو خوف خدا رکھنے والے عالم کم ہی نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا اور اس عالم کے
سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے معلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی اللہ سے آپ ہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ پھر دیکھیے، اپنے ارد گرد ہی نظر دوڑائیے، یہاں تو جو خود کو علماء کہتے ہیں، خود کو عالم دین کہتے ہیں، ان کے تو بڑی بڑی ایمپائرز، ان کے تو بڑی بڑی جاگیریں، ان کے تو وسیع وسیع رقبے پر پھیلے کنالوں پر مشتمل ان کے رقبے ان کے نام سے منسوب ہیں، دنیا کما رہے ہیں، اور پھر آخرت کی فکر تو دور کی بات، وہ اپنی صرف اور صرف دنیا بنانے میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیشتر لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو حکمرانوں کے دستے راست ہوتے ہیں، حکمرانوں سے باہم رابطے میں، انہیں بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں، انہیں چیئرمین شپس ملتی ہیں، مختلف عہدوں پر رہتے ہوئے وہ دنیا بھی کماتے ہیں اور عہدوں سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایک قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں علماء حق میں صفات نظر آنا چاہیے، ان کا تو فقدان نظر آتا ہے لوگوں میں۔ تو ذرا میں اب ایک آیت بھی سامنے آپ کے کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، زیادہ تر علماء اور زیادہ تر یہ درویش فقیر لوگ لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناحق طریقوں سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ لوگوں کو حق کی راہ دکھاتے ہی نہیں بلکہ حقیقی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں لوگوں کو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ہم سے۔ اور جو ایسے علماء سو برے علماء ہو جائیں تو پھر ان کے لیے وعید بھی بڑی سخت ہے۔ قرآن و حدیث میں آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مشکات المصابیح میں حدیث نمبر 34 اور جامع ترمذی میں بھی موجود، کہ جو شخص جو علم سیکھتا ہے دین کا اس لیے کہ لوگوں سے مقابلہ کرے، کم علم لوگوں سے جھگڑا کرے، تو جان لے کہ پھر جہنم میں وہ اپنا ٹھکانہ بنا لے، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ پھر ایک حدیث مشکات المصابیح میں ہی حدیث نمبر 35 اور سنن ابو داؤد میں بھی وہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس علم کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جانی چاہیے، اگر کوئی شخص اس علم کے ذریعے دنیا کماتا ہے تو یاد رکھ لے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اب ہم ضرور یہ ذہنوں میں رکھیں کہ علماء حق ہی دین برحق کو پہنچانے کا آج ذریعہ ہیں، لیکن انتخاب کرتے وقت کہ ہم کس سے علم سیکھ رہے ہیں، کم از کم قرآن و حدیث نے جو صفات مقرر کی ہیں انہیں بھی دیکھ لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔